آج میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں 3 نقطوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک، حالیہ دنوں میں ہمارے کارکنان کے ساتھ اور پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی انہیں دباؤ میں ڈالا گیا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایک خاص میڈیا ہاؤس نے ہماری کور کمیٹی کے ہماری لیگل ٹیم کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پہ چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اور تیسرا، 90 دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے اور اس ڈیڈ لائن کو عبور کرنے کا، اس کا احترام نہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا لاحمل اپنایا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں اس کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینلز نے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے، عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی 75 سالہ بوڑھی والدہ، بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے، اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رات کے 2 بجے گھر کے بچوں کو سڑک پہ لا کھڑا کر دینا، یہ کون سا مہذب معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس نے بھی وہ دیکھا، جس نے بھی پڑھا، اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے۔ اور پھر نہ صرف ان پر، ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا، ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا، مت بھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا۔ 2500 فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی، ان کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی۔ اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، ڈالر کما رہی تھی ملک کے لیے، اس کو آپ بند کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے؟ کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے؟ میں اس کی مذمت کرنے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری کل محسن لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ محسن لغاری ہمارے الیکٹڈ ایم این اے فرام پی ٹی آئی، وزیر خزانہ رہے پنجاب میں، بہت پڑھے لکھے منجھے ہوئے انسان۔ ان کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اس کی آہو پکار والد کو سنائی جاتی ہے، اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا، نہ ان کی خواہش تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی نیاز جکھڑ صاحب، لہیے سے ان کا تعلق ہے، شریف النس، سلجھے ہوئے انسان۔ 2 دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر
ان کا ایک بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس کون دے گا؟ میں جناب کاکڑ صاحب سے کہوں گا، آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات. کیا اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ میں چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا، اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے؟ تو میرا ایک نقطہ تو یہ تھا. دوسرا نقطہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان سب جانتے ہیں، اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے، ابہام پیدا کیا جائے، ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی. عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے چیزیں منسوب کر دی گئیں، مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نیگیٹ کیا، اس کو رد کیا. پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے
کہ 10 روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، 7 روز پہلے قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے۔ آئین کی اگر آپ 2 آرٹیکلز، آرٹیکل 2242 اور آرٹیکل 48(4) اگر آپ ان کو مل کے پڑھیے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں۔ 90 دن کی واضح قدغن ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن 17(2) کے تحت ڈیلیمیٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ بے شک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی، آئین کو یا سبسڈری لیجسلیشن کو؟ شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہے، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے، اس پر کوئی ابہام ہمیں نہ تھا نہ ہے۔ چنانچہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے وکلاء اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہے ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی۔ اس میں ذمہ داری سونپی گئی ہے 90 دن کی جو حد ہے اس پر علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب اپنی، میری ابھی بات بھی ہوئی ہے ان سے، پٹیشن فائنلائز کر رہے ہیں ٹو بی فائلڈ ان دی سپریم کورٹ پارٹی کی طرف سے، اور ماہر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن پر بھی ابہام بھی ہے اور غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اس میں 2 ایسی شخصیات تشریف فرما تھیں جو انٹرم نوعیت کے وزرائے اعلیٰ تھے، ہیں، اور اس قسم کی ذمہ داری اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال وہ پٹیشن میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سے ہٹ کر پاکستان بار کونسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں بھی مجھے کوئی ابہام دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو اور پاکستان بار کونسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فٹرنیٹی اس نقطے پر، 90 دن کے انتخاب کے نقطے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں، اور یونانیمٹی آف تھاٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سینسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ، اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابہام پیدا ہو گیا، ایک تاثر دیا
سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائندگی تھی، یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا، اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے؟ اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برعکس کھڑے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے، ہماری سیریز ریزرویشنز ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا۔ پھر اجلاس ہوتا ہے، 5 اگست کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمس ریزولوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں۔ ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے۔ اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات، جس میں نیر بخاری صاحب ہیں، میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، فیصل کنڈی صاحب ان کی سیکٹری انفارمیشن ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے ہے، فرحت اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، شہری رحمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف۔ وہ 90 دن پر اصرار کر رہے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے، اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ جو کر رہے تھے، اس ویسیلیشن کو ونس فار آل ختم کر دیں اور کلیئر پوزیشن لیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کلیئر پوزیشن لیں گے۔ پی ڈی ایم، اگر بدنیتی میں کہوں تو چلو ذرا سخت لفظ ہے، لیکن اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے، اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں دھکیل دیا ہے۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے، ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی، بوجہ نہیں کی۔ کیا اس میں ناسمجھی یا بدنیتی، کس کا عمل دخل ہے؟ یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ اور نتیجتاً کیا ہوا کہ ان کے اس ابہام سے، اس تاخیری فیصلے سے، نمبر 1، آج ہمیں 90 دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن نے 14 دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ اپنی ڈیلیمیٹیشن پروسیس کو مکمل کر لیں گے، لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسیس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے، ان کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، جینوئن اعتراض ہو سکتے ہیں، کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں، ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ 120 روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے۔ اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا
الیکشن متاثر ہوتا ہے. 1/3 ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے. سوری ہاف جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے. تو ان کو نئے سینیٹرز کو منتخب ہونا ہے, تو اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے, جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے, وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ تا وقت کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی. تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا. اور یہ غفلت آج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہونے تھے, اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا, مبہم رہا. وسائل نہیں ہیں دستیاب, سیکیورٹی عملہ نہیں ہے, لیم ایکسکیوزز تھے. اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. سی سی آئی کا فیصلہ, جیسے میں پہلے عرض کر چکا, سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچا جا سکتا تھا. کیوں اور کیسے؟ مئی میں اعداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا, اویلیبل تھا. مئی میں سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا, اپروول دے دیا جاتا, اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کا آغاز کر دیا جاتا. اور پھر 12 اگست کو جو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے رکھتے تو ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جاتی, جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے, قانونی ذمہ داری بنتی ہے, اور 90 دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, جان بوجھ کر ڈیلے کی گئی. اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان اٹھ رہا ہے. وزیر اطلاعات فرماتے ہیں, اب جو جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے, فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا, یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, ہولڈنگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے, پر اب ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی, آئین سے انحراف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بہاف پر جناب وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی کہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا, اور اسی لیے ایک کیئر ٹیکر نظام کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا. الیکشن کمیشن کا موقف تھا, اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈیلیمیٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے, اور پھر اس پہ بھی لچک آئی. تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. تھینک یو. کر لینا بھائی, ایک بھائی کر رہے ہیں. آئین کے تحت اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ٹوٹ گئی, نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے تحت بنی. اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ بھی تحریک میں بات کے ذریعے آئین کے تحت گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے غیر آئینی کیسے ہوگا, جبکہ الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو سکتے ہیں الیکشن, تو پہلے سے کیوں آپ اس فکر میں پڑ گئے؟ یہ شعیب صاحب بالکل جواب دیں گے اور بہتر جواب دے دیں گے مجھ سے, کیونکہ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں, آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے
اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشنز ہوں گے، اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی 90 days میں ہی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا، سپریم کورٹ میں خواجہ آصف جو سابق ڈیفنس منسٹر تھے، جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹڈ ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 میں یہ واضح کیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا، پروموشن بھی نہیں کر سکتا، ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اوریجنل پیریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ محسن نقوی کی طرح یا KPK کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے، کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا، مردم شماری کا یا ڈیلیمیٹیشن کا کانسیپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل 51 کے تحت اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلقے کہاں کہاں دینے ہیں، اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے، which can only be possible through constitutional amendment۔ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اگر جسے یہ سنسیئر تھے 30 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور مئی میں یہ فائنلائز ہو گیا، مئی جون جولائی اگست تک یہ انتظار کرتے رہے، 4 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور PTI کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فار دیٹ پرپز انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے 4 دن پہلے تاکہ الیکشن کا التوا ہو جائے، اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے اپنا اور 60 دن میں الیکشن کراتے، لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا، ایک تو 3 دن پہلے ڈیزالو کرتے ہیں، اور 4 دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسس کا فیصلہ کراتے ہیں، اور سینسس میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دے کین ناٹ ڈیسائڈ دی ایشو آن دی بیسس آف پنجاب اینڈ KPK، کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیژن دے سکتے ہیں، جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیژنز نہیں دے سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تقاضا بھی، اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوا ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ ریگولیٹ کر لیتے ہیں، آپ نے کہا PDM کے حوالے سے، جو PDM اور اس کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے سینسس کے حوالے سے جو کچھ کیا، کچھ ایسا ہی نہیں نظر آ رہا؟ خود قتل کر کے آپ اب اوروں سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہوا، کہ خود ہی CCI میں منظوری دیتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتحال کرنٹ ہے، جو آپ نے کارکنان کی تذکرہ کیا، سندھ ہاؤس سے لے کے یہاں پر پریس کانفرنس، گرفتاریاں، سب کچھ ایک بیٹ کے نشان کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ وہ بیٹ کا نشان نہ آئے پولنگ کے ڈے کے اوپر، تو آپ ہی پیچھے ہٹیے، ساری قوم کو عذاب میں ڈالا۔ دیکھیے، بیٹ کا نشان ہمارا حق ہے، بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے۔ 2013 کے انتخابات تحریک انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ۔ 2018 کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ۔ آج ہم تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا۔ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے۔ اب اس کو اگر ابہام میں ڈالا ہوا ہے، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور علی ظفر صاحب نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے۔ دیکھیے، بلے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی اچھی تھی ان 16 ماہ میں، اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ خاصا سستا ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے، جو بجلی کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے، اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھیے،
के आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दामात आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मईशत को बिगाड़ गई थी और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीखी इक़दामात उठाए, आपने इनकलाबी इक़दामात उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है, जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं। तो खुदा के लिए हिम्मत कीजिए। सर ये बताइएगा, के धरने में फौज के खिलाफ GHQ के खिलाफ नारेबाजी हुई है सर, तो आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ्तारी कब आ रही है, जिस तरह दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है? इसका नोटिस मुझे लेना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं गिरफ्तारी होगी? अर्जी है। देखिए, मैं समझता हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है, जब आप मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को लोगों की नज़रों से ओझल करेंगे, जब आप एक वफाकी जमात को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो जगह रेडिकल फोर्सेस लेंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसे संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान अफजल है, मुकद्दम है, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में अगर इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की नारेबाजी हो तो काबिले फिक्र है। आप आ जाता आप इसके बाद आप सर 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि आप किसी डील के तहत पाए हैं, इज इट ट्रू? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप भी इलेक्शन डिले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो क्या आइंदा आम इंतख़ाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश की है, उनके नामवर कायदीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं। अगर वो 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात चाहते हैं तो हमारे मौक़िफ़ और उनके मौक़िफ़ में एक मुमासलत आ गई। जमात इस्लामी ने इस पर पोजीशन ली है और जमातों ने पोजीशन ली है। तहरीक इंसाफ संजीदगी से गौर कर रही है कि इस एक निकाती एजेंडे पर इलेक्शंस विदिन 90 डेज, इस पर क्या मशावरत हो सकती है और सियासी तबादला ख्याल हो सकता है, और इसको कोर कमेटी में ले जाने का इरादा है। और कोर कमेटी अगर इस पे इत्तफाक करती है तो इसमें कोई मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं कि दीगर जमातों से रुजू करके इस पर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। सर डील वाला सवाल उसको मैं अहमियत नहीं देता क्योंकि उसमें हकीकत नहीं है। जी आपके सवाल से पहले एक बात से मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक UK में NGO ने एक कोई लीगल टीम हमारे का रेफरेंस देते हुए कोई फंड्स क्रिएट करने की बात की है। हम पाकिस्तान की कोई लीगल टीम उसमें इन्वॉल्व नहीं है और हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है कि किसी को हमने ऑथराइज नहीं किया कि कोई फंड्स क्रिएट करे, कोई भी पटिशन फाइल करने या किसी हवाले से इमरान खान साहब ने या PTI ने या PTI या इमरान खान साहब की किसी लीगल टीम ने वहाँ UK की किसी NGO को ऑथराइज नहीं किया। ये सिर्फ वजाहत के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ शुएब शाहीन साहब, ये क्योंकि एक चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही थी तो शुक्रिया, आपने इसको वजाहत कर दी। सर जो खबर है 2-3 रोज से मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में जो अमेरिकी सफ़ीर हैं उनकी आपकी साथ तवील एक नाश्ते के टेबल पे नशिस्त हुई है और इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ आपने उनसे बातचीत की है और मगरबी जो सफ़ीर हैं उनसे भी तहरीक इंसाफ राब्ते में है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए,
इस हद तक ये खबर दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिस पे अमेरिका के सफ़ीर भी मौजूद थे। हमने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जो इवॉल्व कर रही है, अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंतखाबात के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ है जो मैंने पेश किया आपकी खिदमत में, उस पर तबादला ख्याल किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया। जो हमें तशवीश लाहक हो रही है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं मुल्क में, आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 12 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 94% टेररिस्ट इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। रीजनल सिचुएशन उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका, उस पर तबादला ख्याल हुआ। तो हमारी उस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। कब हुई? कब हुई? शाह साहब, जड़ावाला के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। कोई बयान दे दे। देखिए, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत पंजाब का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई कि पाकिस्तान के शहरी, उनकी इमलाक मुतासिर हुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हम उसका नोटिस लेंगे। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं देख रहा था कि हमारे होने वाले चीफ जस्टिस साहब गालिबन आज वहाँ गए हुए हैं और ख़ुद उन्होंने जाके आंखों देखा। उन्होंने अपना एक इम्प्रेशंस अपने लिए होंगे, लोगों से मिले हैं, तबादला ख्याल हुआ है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का फेलियर है, पुलिस की कोताही है और मैं समझता हूँ इसका नोटिस होना चाहिए। थैंक यू।